میری پیاری اسلامی بہنوں، جب دل گھبرائے، جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے، تو میری یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ اللہ کے کرم سے تم دیکھو گی کہ تمہارے گھر سے غریبی ایسے ہی مٹ جائے گی جیسے اندھیری رات کے بعد روشنی پھیل جاتی ہے۔ تمہارا گھر سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گا، جنت کے باغ جیسا لگنے لگے گا۔ اگر کبھی تمہارے گھر میں تنگ دستی آ جائے، اگر شوہر تانے دینے لگیں، اگر دن بھر کی تھکان اور محنت کے باوجود دل کو آرام نہ ملے، تو گھبرانا مت۔ یہ بیان تمہارے دل میں امید، صبر اور توکل کے چراغ جلائے گا۔ دریا کے کنارے دو آدمی بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس چھوٹی سی بالٹی تھی، مگر وہ لگاتار دریا سے پانی بھر بھر کر پیاسوں کو پلا رہا تھا۔ دوسرے کے پاس بڑے بڑے برتن تھے، لیکن وہ کسی کو ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پہلا شخص خوش اور مطمئن تھا، کیونکہ جو دیتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے، مگر دوسرا اداس اور پریشان، کیونکہ جو روک لیتا ہے اللہ اسے بھی چھین لیتا ہے۔ پانی ہو یا دولت، دونوں تبھی فائدہ دیتے ہیں جب بہتے ہیں، رک جائیں تو سڑ جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، جہاں شکر گزاری اور نیکیاں نہ ہو، وہاں اندھیرا، گناہ اور مایوسی پنپتی ہے۔ لیکن پہلے ایک سچی اور سب کا آموز کہانی سنو۔ رات کا وہ قصہ ایک غریب آدمی تھا۔ بھوک، محتاجی اور لوگوں کی باتوں نے اسے بھیتر تک توڑ دیا تھا۔ ایک رات وہ کمرے کے کونے میں رسی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ سوچ رہا تھا، اگر میں مر جاؤں تو شاید سکون مل جائے۔ جیسے ہی اس نے رسی گلے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اس کے ضمیر نے پکارا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، زندگی دی، اب تجھے آزما رہا ہے اور تو ہار ماننے لگا۔ یاد رکھ، اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کی ہے، مگر آزمائش صرف وقتی ہوتی ہے۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، یہ سیدھا جہنم کا دروازہ ہے۔ یہ آواز سن کر اس کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رسی پھینک دی اور سجدے میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو فاقے سے تنگ آ کر خودکشی کی راہ پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ اپنی معصوم اولاد کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہی شخص جو موت کے دہانے پر کھڑا تھا، بچوں کو یاد کر کے پلٹا۔ راستے میں اسے ایک پیڑ کے نیچے ایک بزرگ عبادت میں مشغول نظر آئے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگا اور بولا، اے اللہ کے بندے، آپ کے چہرے پر جو سکون ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں۔ میرے بچے بھوکے بیمار ہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ آج میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ضمیر نے روک دیا۔ مجھے کوئی راستہ بتائیے، کوئی ایسی ہدایت دیجیے جو میری زندگی بدل دے۔ بزرگ نے پیار سے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، مرنا مسئلے کا حل نہیں۔ اللہ سے رجوع کرو اور حضرت علی کے 3 سنہرے عمل اپناؤ، انشاءاللہ تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ دل کو زندہ رکھنے والے 3 عمل، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، جیسے پانی آگ بجھا دیتا ہے، ویسے ہی یہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ 2 استغفار، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں، خاص کر رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ والدین کی خدمت، ان کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو مقدر تک بدل سکتی ہے۔ جو والدین کا ادب کرتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے۔ یہ 3 عمل نہ صرف تمہاری غریبی دور کریں گے، بلکہ تمہارے گھر میں سکون، محبت اور خوشیاں لے آئیں گے۔ استغفار تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، والدین کی خدمت تمہارے مقدر کو سنوارتی ہے، اور صدقہ مصیبتوں کی آگ بجھا کر زندگی میں برکت بھر دیتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ ایک خاموش مگر بہت طاقتور اور صبر والی عورت کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جہاں غریبی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کا شوہر محنت کرتا تھا، لیکن آمدنی بہت کم تھی اور مشکلیں بہت زیادہ۔ کبھی آٹا ختم، کبھی بچوں کی دوا کی کمی، اور اوپر سے شوہر کے تانے، تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن؟ کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آمنہ کی آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی، مگر ہونٹوں پر کبھی شکوہ نہیں آتا۔ ایک دن تہجد کی نماز کے وقت اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے صبر دے، میرے شوہر کو ہدایت دے اور میرے رزق میں برکت دے۔
उसी दिन उसने रसोई से एक बर्तन निकाला और कहा, हर दिन चाहे सिर्फ एक निवाला ही सही, मैं किसी भूखे को दूंगी, यही मेरा सदका होगा। वो बर्तन धीरे धीरे रहमतों का खजाना बन गया। फिर आमना ने सच्चे दिल से इस्तिगफार करना शुरू किया, दिन में कम से कम 100 बार। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बीमार माँ की पूरी लगन से सेवा शुरू की। कुछ महीनों में जो बदलाव आया वो चौंकाने वाला था। शौहर के मिजाज में नरमी, बच्चों की सेहत में सुधार और अचानक एक नई नौकरी का ऑफर जिसकी तनख्वाह पहले से 3 गुना ज्यादा थी। आमना ने अपनी दुआ, सब्र, सदका, इस्तिगफार और माँ की सेवा से गरीबी को शिकस्त दी। यही औरतें असली फातिहता होती हैं। अब सुनिए जैनब की कहानी। जैनब की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर गरीबी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। हर महीने उधार लेना पड़ता और उसका शौहर गुस्से में कहता, बस करो जैनब, तुम तो किस्मत की मारी हुई हो। जैनब कुछ नहीं कहती। उसे मालूम था कि जवाब नहीं, दुआ चाहिए। एक दिन उसने फैसला किया, हर रात सोने से पहले 7 बार इस्तिगफार, हर हफ्ते किसी गरीब को कुछ देना और दिन में 2 बार कुरान की तिलावत। साथ ही उसने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया ताकि उनकी सेवा कर सके। फिर एक दिन एक रिश्तेदार ने उसे सलाह दी, तुम घर की बनी चीजें ऑनलाइन बेच सकती हो। जैनब ने बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू किया और अल्लाह ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। 6 महीने बाद जैनब ने अपने शौहर का कर्ज चुका दिया। अब उसके हाथ में खुद का कारोबार था। एक दिन उसका शौहर नम आंखों से कहने लगा, जैनब, तुम तो मेरे लिए अल्लाह की नेमत हो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगी ईमान से भरपूर कहानियां, सबक देने वाले वाक़ये और अल्लाह के करीब ले जाने वाले इस्लामी पैगाम। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।